معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں، اور یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے ہم اور آپ سب مل کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات سے جس قدر زیادہ ہو سکے ہم سب فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کو رکھا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، تراویح کی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اور جس طرح ممکن ہے وہ خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں کی قدر کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، الا ان لربکم نفحات فتعرضوا لها، کہ لوگوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے رحمت کی ہوائیں چلا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، فتعرضوا لها، جب کبھی رحمت کی ہوائیں چلا کریں، فتعرضوا لها، تو ان رحمت کی ہواؤں سے فائدہ اٹھا لیا کرو، ان رحمت کی ہواؤں کو اپنے جسم سے مس کر لیا کرو، تاکہ ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کی فضیلتیں تم کو بھی حاصل ہو جائیں۔ یقین کیجئے کہ اگر پورے ماہ مبارک میں، پورے سال میں سب سے زیادہ جس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، جس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کی رحمتیں اگر بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں تو وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بیان میں بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں، بے شمار، اور ان حدیثوں کے ذریعے ہم گناہگاروں کو توجہ دلائی ہے کہ اے میری امت کے گناہگاروں، اللہ رب العزت نے جو تم کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس کی ناقدری مت کرنا، اس مبارک مہینے کے تعلق سے غافل مت ہونا، اس مبارک مہینے کے تعلق سے بے توجہی کا شکار مت ہونا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کا جس قدر تم سے ہو سکے احترام کرنا، جس قدر تم سے ممکن ہو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، کہ لوگوں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی فضیلت، سب سے پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور اللہ شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر کے قید کر دیتا ہے۔ تو کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ 3 باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کے بند کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس لیے بند کیے جاتے ہیں تاکہ بندے اس مبارک مہینے میں اپنی عبادت کے ذریعے، بندے اس مبارک مہینے میں اللہ سے لو لگا کر کے بخشش کو حاصل کر لیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اور جہنم کے دروازے اس لیے بند کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بخشا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں پر رحم اور کرم کی بارشیں اور ان کو جہنم میں جانے سے حتی الامکان روکا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا بنیادی کام کیا ہے؟ شیطان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں کے دل میں گناہوں کی خواہش پیدا کرتا ہے، انسانوں کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، مائل کرتا ہے۔ تو جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی فضیلت ہے، اللہ رب العزت کا کیسا کرم ہے، کیسی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو شیطان گمراہ نہ کر سکے، میرے بندوں کے دلوں میں شیطان غلط اور گناہ کے وسوسے نہ ڈال سکے، اس لیے شیطان کو بھی قید کروا دیا۔ لیکن شیطان کو قید کرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ انسان کے پاس ایک دشمن اور موجود ہے، انسان کے پاس 2 دشمن ہیں، ایک انسائیڈر ہے اور ایک آؤٹ سائیڈر ہے۔ آؤٹ سائیڈر تو شیطان ہے جو کہ باہر سے آ کر کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جو انسائیڈر دشمن ہے وہی انسان کا نفس جو کہ انسان کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے گناہ کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو یا تو وہ باہر سے اس کا کوئی ریزن باہر سے ہوتا ہے، باہر سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے گناہ کے، تب جو ہے گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو اس کا نفس ہے، اس کا یہ نفس شیطان کو آمادہ کرتا ہے کہ تم گناہ کرو۔ تو کم سے کم رمضان کی فضیلت اور برکت یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دشمن ہے اللہ رب العزت اس ایک دشمن کو قید کر دیتا ہے، باقی صرف ایک دشمن باقی ہے، وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان سے ہمیں لڑنا، بس دشمن ہو گئے رمضان کی فضیلت۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اور ثواب کو اس انداز میں بڑھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز ادا کرے اس مہینے میں تو اللہ رب العزت اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفل پڑھ رہے ہیں لیکن ثواب کس کا مل رہا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کرے تو اس کو اللہ رب العزت 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے کیلکولیشن کر کے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک دن اور ایک رات میں 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے فرض، تو عام دنوں میں ایک وقت ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، 5 نمازیں پڑھی تو 5 ثواب ملے گا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں 5 وقتہ نماز ادا کی تو صرف آپ کو 5 نمازیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 5 کو 70 سے ملٹیپلائی کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ 350 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک دن کی نماز 350 نمازوں کے برابر۔ تو جب ثواب اللہ کی جانب سے اتنا بڑھایا جا رہا ہے تو کون ایسا محروم ہوگا، کون ایسا
ایسا شخص ہوگا جو نہ چاہے گا کہ اس کو بھی ڈھیر سارا ثواب اس مبارک مہینے میں عطا کیا جائے. اتنی فضیلت، اتنی برکت، اتنی مہربانی، کرم کی اتنی بارشیں، رحم کی اتنی بارشیں کہ ایک وقت کی نماز اگر انسان پڑھے تو اس کو 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب. اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو. اگر کوئی شخص اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو ایک، اگر نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے. جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ایک نماز حدیث میں آتا ہے تنہا ادا کی گئی نمازوں کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو گویا کہ ایک وقت کی نماز آپ نے ادا کی تو پہلا تو جماعت کا ثواب، یعنی کہ آپ کی ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہو گئی، اور اس کے بعد 27 کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیجیے. انداز ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے رحم کی کیسی بارشیں اس مبارک مہینے میں نازل ہوتی ہیں. تو ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ اس مبارک مہینے میں خیر سے پیچھے نہیں رہنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے نا تو آسمان سے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر. فرشتے آسمان سے یہ ندا لگاتے ہیں کہ اے گنہگار اپنے گناہوں سے باز آ جا، رک جا، اب گناہ نہ کر. ایسا مبارک مہینہ تجھ کو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اور نہ ہی یہ گارنٹی تیرے پاس موجود ہے کہ تو آئندہ سال زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے بعد موت تجھ کو آ جائے. تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ اے گنہگار اس مبارک مہینے میں تو گناہ سے باز آ جا. وَيَا بَاغِ الْخَيْرِ اقبل، اور جس شخص کو آرزو ہو نیکیوں کی، جس شخص کو آرزو ہو خیر کی، جس شخص کو تمنا ہو اللہ کی فضل کی، اس کی مہربانی کی، تو آسمان سے فرشتے ہی ندا کرتے ہیں کہ بڑھو آگے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو. فرشتے بھی آواز دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ. اس مبارک مہینے کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے بخشش عطا فرماتا ہے. یہ جو تراویح کی نماز گراں گزرتی ہے، یہ جو تراویح کی نماز مشکل محسوس ہوتی ہے، جو ہم رات میں نمازیں ادا کرتے ہیں، مسلمانوں اس کو گرا نہ سمجھو، ان نمازوں کو بھاری نہ سمجھو، ان نمازوں کو مشکل نہ سمجھو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر تراویح کی نماز ادا کر رہے ہوں اور ادھر ہمارے نام بخشش کا پروان لکھا جا چکا ہو. نمازوں کو بھاری نہ سمجھو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، بخشوائیں گے. کس کو؟ روزے دار کو اور رات میں عبادت کرنے والے کو. جس نے دن میں روزہ رکھا ہوگا اور رات میں عبادت کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، کل میدان محشر میں یہ روزہ اور یہ قرآن مجید دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ رب العزت، میں نے اس شخص کو پورا دن کھانے پینے سے دور رکھا، اس کے سامنے بہترین قسم کے کھانے موجود تھے، بہترین قسم کے ڈرنکس موجود تھے، کون سا ایسا سامان نہ تھا اس کے پاس جس کو یہ یوز کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کسی اور چیز سے لطف اٹھایا، بلکہ کھانے پینے سے بالکل دور رہا. کہ اللہ تو اس کی بخشش فرماتے ہیں. یہی روزہ جو کہ بہت سارے لوگ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں لاپرواہی کے نتیجے میں، یہ سوچ کر کہ اتنی دھوپ ہو رہی ہے کون روزہ رکھے گا. مسلمانوں یہی روزہ کل قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آ رہا ہوگا تو یہی روزہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی سفارش کر رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس روزے دار کی بخشش فرما دے، اس پر اپنا رحم فرما دے، کیونکہ میں نے اس کو پورا دن پورا مہینہ کھانے پینے سے دور رکھا. اور یہی نہیں،
یہ جو آپ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یہ قرآن بھی کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور حاضر ہونے کے بعد یہ قرآن بھی اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ رب العزت رات کا وقت تھا، تیرا یہ بندہ سونا چاہتا تھا، دن بھر روزہ رکھا تھا، تھکان ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے انسان، آرام کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ رب العزت یہ تیرا بندہ تھا، رات میں آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کو رات میں آرام نہ کرنے دیا۔ یہ بندہ آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تراویح میں قرآن سنتا تھا، یہ اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں کام ہم پورے مہینے کرتے ہیں، خواہ وہ روزہ ہو یا تراویح کی نماز ہو، تو ادھر قرآن مجید اور ادھر روزہ دونوں مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو جب روزہ بھی سفارش کر رہا ہے، قرآن مجید بھی سفارش کر رہا ہے، تو مسلمانوں زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزوں کو چھوڑیں۔ مناسب نہیں ہے کہ ہم تراویح کی نمازوں کو چھوڑیں، بلکہ اگر ہمارا نفس ہم کو مجبور کرے کہ چھوڑو، نہیں رکھتے روزہ، تو اپنے نفس پر جبر کیجیے، اس کو سمجھائیے کہ اس مبارک مہینے کی جو فضیلت ہے اور برکت ہے، کیا معلوم آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ رہوں، کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے آئندہ سال زندگی کی، تو کیوں نہ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ رکھ لوں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا تو ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ تراویح کی نماز مت پڑھو، 1.25 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب تک موبائل چلا لے گا، کچھ دیکھ لینا اس کے اندر، تو اس کو بھی سمجھائیے کہ نہیں، مجھے اس مبارک مہینے میں موبائل نہیں چلانا، موبائل چلاتے ہوئے تو پورا سال ہو گیا، پورے سال موبائل ہی میں وقت ضائع کیا، کم سے کم اب تراویح کا وقت آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب تو مجھ کو نماز پڑھنے دو، اس کو بھی سمجھائیے، لیکن نہ تو روزہ چھوڑیے اور نہ ہی تراویح کی نماز چھوڑیے۔ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا تو یقین کیجیے بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلا الامام عادل، وہ حکمران جو کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے، وہ رولر جو کہ جسٹس کے ساتھ رول کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی یہ ادا، اس کا یہ انداز، اس کا یہ طریقہ اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ جب بھی وہ پروردگار کی بارگاہ میں کسی چیز کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت کر رہا ہے۔ دوسرا، والصائم حین یفطر، روزے دار جس وقت روزہ کھولتا ہے، روزے دار جس وقت روزہ کھولتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہذا جس وقت روزہ کھولا کرے تو اگر دل میں کوئی خواہش ہوا کرے جائز، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس جائز خواہش کو پیش کیجیے، یا اللہ رب العزت فلاں پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، یا اللہ رب العزت فلاں کام کرتا ہوں چل نہیں پا رہا، فضل و کرم فرما دے، یا اللہ رب العزت فلاں کام کر رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی، فضل و کرم فرما دے، یا اللہ رب العزت فلاں قسم کی بیماری ہے، پریشان کیے ہوئے ہے، یا اللہ رب العزت تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے دن بھر روزہ رکھا ہے، یا اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ والصائم حین یفطر، کہ روزے دار جس وقت روزہ کھولتا ہے، اگر وہ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والمظلوم، ایک وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے،
تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ دیر سویر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور وہ جس کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ جس کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ شخص جو کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے، ایک وہ شخص جو کہ مظلوم ہو، اور تیسرا وہ شخص جو کہ دن بھر روزہ رکھے اور جب افطار کا وقت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، لیکن رد نہیں فرماتا. لیکن رد نہ فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر واجب ہو گیا کہ اس کو 100% قبول کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، سب چیز اس کی مشیت اور اس کے ارادے پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، چانسز دعا قبولیت کے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا. امام غزالی جو ہماری تاریخ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ روزے دار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے عام لوگوں کی، دوسری قسم ہے خاص لوگوں کی، تیسری قسم ہے خاص الخاص لوگوں کی. عام لوگ، جنرل لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ بس کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے دور رہے، یا دوسرا یہ ہے کہ انٹرکورس سے دور رہے. تو ان کا روزہ بس اتنا ہوتا ہے کہ بس کھانے پینے سے دور رہنا. باقی اس کے بعد نمازیں بھی چھوٹیں گی، اس کے علاوہ گناہ کے سارے کام کریں گے، غفلت کے سارے کام کریں گے، لیکن بس کھائیں گے پیئیں گے نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ روزے داروں کی پہلی قسم ہے، اور یہ عام لوگوں کا روزہ ہے. جو عام لوگ ہوتے ہیں بس وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینے سے دور رہ کے روزہ ہو گیا. اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ اسپیشل لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ. فرماتے ہیں یہ خاص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھتے. خاص لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں. اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کا منظر نہیں دیکھتے. وہ ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام نہیں کرتے. وہ اپنے قدموں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے قدموں سے چل کر کے کسی گناہ کی طرف نہیں جاتے. غرض یہ کہ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ باز رہے کھانے پینے سے، اسی طرح سے وہ باز رہتی ہے گناہوں سے. اور موجودہ زمانے میں گناہ کی بات کروں تو اس زمانے میں گناہ کرنا جتنا آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. پہلے زمانے میں گناہ کرنے میں بہت محنت لگتی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں گناہ کرنا بہت آسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل فون. دنیا جہان کی ساری خرافات اس موبائل فون کے اندر موجود ہیں. بطور خاص جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو نیوڈیٹی جو دیکھنے کو ملتی ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کبھی کم ہے. نیم برہنہ خواتین اور رقص و سرور، یعنی کہ گناہ کا سارا سامان جو ہے اس موبائل فون کے اندر موجود ہے. تو میں موجودہ زمانے کے اندر عرض کرنا چاہوں گا کہ خاص الخاص کا روزہ یہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موبائل فون کے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں. امام غزالی نے اپنے زمانے کے لحاظ سے فرمایا، لیکن میں موجودہ زمانے کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ موبائل فون پر گناہ کرنے سے بچ رہے ہیں، یقین جانیے وہ خاص لوگوں والا روزہ رکھ رہے ہیں. تو خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پیٹ کا روزہ رکھا، ویسے ہی جسم کا روزہ بھی رکھا جائے اور جسم کے کسی بھی حصے سے گناہ نہ کیا جائے. اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ، یعنی کہ جو ویری اسپیشل اینڈ ڈگنیفائڈ جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کا روزہ رکھتے ہیں. اب دل کا روزہ کیا ہو؟ تو دل کا روزہ یہ ہے کہ دل کے اندر غفلت نہیں آنی چاہیے. دل کے اندر غفلت نہیں آنی چاہیے. پورا دن روزہ رکھیں تو جس طریقے سے آپ نے پیٹ کے اندر کچھ نہیں جانے دیا، نمبر 1.
नंबर 2, आपने हाथों से कोई गुनाह नहीं किया। नंबर 3, इसी तरीके से इस बात का ख्याल रहे कि दिल के अंदर गफलत न जाने पाए, दिल के अंदर अल्लाह का जिक्र गालिब रहे, अल्लाह की याद गालिब रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ये दिल जुड़ा रहे, बराह रास्त कॉन्टेक्ट में रहे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ये खासुल खास लोगों का रोज़ा है, बलब से दीगर ये औलिया किराम का रोज़ा है, ये जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं उनका रोज़ा है। तो अब ये मुकर्रब बंदों का रोज़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वली होगा वही ये काम करेगा, बल्कि हम सबको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मुबारक महीने में जब हम रोज़ा रखें तो अपने दिल पर अल्लाह का जिक्र गालिब करने की कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें कि ज़बान से या अल्लाह या रहमान या रहीम ये जिक्र ही करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम। जब ज़बान से जिक्र होगा तो उम्मीद है उसका असर दिल पर भी पहुँचेगा और दिल के अंदर भी जिक्र पैदा हो जाएगा। तो ये 3 किस्म के रोज़ेदार हैं। अब हम सब फैसला कर लें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम जनरल लोगों की कैटेगरी में आते हैं, आम लोगों की, कि जिनका रोज़ा सिर्फ ये है कि खाने पीने से दूर हो गए, बाकी गुनाह के सारे काम जारी हैं, या हम खास लोगों की कैटेगरी में आते हैं कि जो रोज़ा रखते हैं तो खाने पीने से भी दूर रहते हैं और उसके साथ साथ गुनाहों से भी दूर रहते हैं, या फिर हम तीसरी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि हम गफलत से भी दूर रहते हैं। तो अगर हम पहली पर हैं तो कोशिश करें कि दूसरी तक पहुंचे, और अगर दूसरी कैटेगरी में दाखिल हैं तो कोशिश करें कि तीसरी कैटेगरी में दाखिल होने की कोशिश करें। वक्त हो चुका है, अल्लाह करीम की बात में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान मुबारक में रोज़े का खूब एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, इस मुबारक महीने में कसरत के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, अभी की नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब शुरू कर लें ताकि जगह मिल जाए, खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएंगे और पीछे वाले जरा आगे किसी ने दबा किया जरा गली तो क्या रही यहाँ भी गुंजाइश बने, सब लोग पीछे से आगे तशरीफ लाइट आ गया रहा